اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ انتہائی المناک اور غمناک موقع ہے، اس لیے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، شہادت کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہم جتنا بھی غم منائیں وہ کم ہے، اس لیے کہ آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور امام حسین امام حسن علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں جناب مسلم ابن عقیل۔ آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے، علمی لحاظ سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، خدمت اسلام کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، رتبہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اسلامی کردار آپ نے ادا کیا ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، دین کی نصرت کی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہونے کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کے بھتیجے ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے سفر میں اپنے ساتھ لیا۔ مدینے سے آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکے آئے، اور یہ وہ موقع آیا تھا کہ جب مکے میں اہل کوفہ کے خطوط آ رہے تھے کہ مولا امام حسین علیہ السلام وہاں تشریف لے جائیں، وہاں لوگوں سے ملیں، وہاں خدمات دین انجام دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین یہاں آ جائیں، اور ان کے فریب اور دھوکے بہت سے لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے، دغا پائی جاتی تھی، ان کے اندر بے وفائی پائی جاتی تھی۔ بہرحال ظاہری طور پر انہوں نے، اور کچھ چاہنے والے بھی تھے، کچھ ظاہراً محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور واقعی کچھ چاہنے والے بھی تھے کہ جو کم تعداد میں تھے، لیکن زیادہ تعداد میں امام سے وفا کرنے والے نہیں تھے۔ بہرحال جب بہت زیادہ خطوط آ رہے تھے اور لوگ بلا رہے تھے کہ کوفے کے آپ ادھر تشریف لے آئیے مکے سے، تو امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا کہ ان کو بھیجا جائے نائب بنا کر کے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا نائب اور علشی بنا کر کے، سفیر بنا کر کے کوفے کی جانب روانہ کیا، رخصت کیا۔ آپ امام سے الوداع کہہ کر کے نکلے تھے۔ کچھ دور نکلنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک صیاد نے آہو کا شکار کیا ہے، ہرن کا شکار کیا ہے، اس کے بچے کا شکار کیا ہے۔ بہرحال جب پھر اس شکار کرنے کے بعد اس کو ذبح کیا، جب آپ نے خون اور ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو کچھ خیال آیا دل میں سفر کے سلسلے میں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو پورا واقعہ بتایا، تو امام نے فرمایا کہ مسلم کوفے جانے میں جلدی سے کام لو، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ امام نے دعا دی نصرت اور مدد کے لیے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، اور جناب مسلم علیہ السلام حکم امام پاتے ہی آپ کی دستبوسی کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آپ مدینہ آئے، ایک شب وہاں قیام کیا، ساتھ میں اپنے 2 بچوں کو لیا جن کی عمر 6-7 برس تھی۔ دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور 1-2 ہم سفر لیے۔ اس طرح سے آپ کوفے کی جانب وہاں سے صبح ہوتے ہی روانہ ہو گئے مدینے سے کوفے کی جانب، اور وہاں بدقت تمام راستے میں شدت پیاس کی وجہ سے 2 ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ جہاں بلب ہو گئے اور انتقال کر گئے۔ چنانچہ جناب مسلم اپنے بچوں کو ہمراہ لیے ہوئے بدقت تمام سفر کی مشکلیں طے کرتے ہوئے، صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، سختیاں برداشت کرتے ہوئے کوفے پہنچے۔ وہاں آپ کا شاندار استقبال ہوا۔ آپ نے جناب مختار ثقفی کے گھر میں پناہ لی، وہاں قیام کیا، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، سلام پہنچایا کہ میں ان کی طرف سے سفیر بنا کر کے بھیجا گیا، یہ میرے سفیر ہیں، معتمد علیہ ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو پر اعتماد کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، بہرحال ان کی پوری ہمراہی کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ چنانچہ 18,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت لی، اور یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ 30,000 افراد روایت کے مطابق ہو گئے کہ جو آپ کے بیعت کرنے والے تھے، آپ کے ساتھی تھے، ہم نوا تھے، ہم آواز تھے۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، یہ خبر جب یزید کو ملی تو اس نے بصرے خط لکھا کہ ابن زیاد کو کہ جاؤ کوفے میں مسلم پہنچ چکے ہیں، ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ابن زیاد نے بغیر کسی تساہلی کے فوراً یزید کا حکم پاتے ہی کوفے کا سفر کیا، کوفے کی راہ لی۔ چنانچہ یزید کا کارندہ ابن زیاد بصرے سے
کوفے پہنچا بھیس بدل کر کے، چھپ کر کے، نقاب پہن کر کے، اور کچھ دیر کے بعد لوگوں نے بھانپ لیا، سمجھ لیا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ چنانچہ یہ وہاں گورنر بن کر کے پہنچا، اور وہاں جو موجودہ گورنر تھا اس کو وہاں سے معزول کیا گیا، یہ گورنر بن گیا۔ نعمان ابن بشیر کوفے کا گورنر تھا اس وقت، اس کو یزید کا خط دیا کہ مجھے گورنر بنا کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا کہ اس نے حکومت سنبھالی اور اتنی ظالمانہ حکومت کا آغاز کیا کہ لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، دہشت پھیلائی، بھگدڑ مچائی اور جناب مسلم کے خلاف آرائش کی تاکہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ پتہ لگا کہاں ہیں، کہا کہ مختار ثقفی کے گھر میں ہیں، جناب مختار کے گھر میں تھے وہ، وہاں سے جب خبر مل گئی تو پھر دوسری جگہ منتقل ہوئے، ہانی ابن عروہ کے گھر میں چلے گئے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس بھیج دی، خبر ملنے کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے جایا گیا، وہاں ان کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ وہاں قتل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کسی اور چاہنے والے کے یہاں پناہ لی جہاں 30,000 ہوا کرتے تھے، 30 لوگ تھے، اور جب آپ نے نماز تمام کی تو کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ کوفے کی گلیاں تھیں اور جناب مسلم ابن عقیل تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ کوفیوں نے دغا دی، ابن زیاد کی سازشوں کا شکار ہو گئے، لالچ کا شکار ہو گئے، جو اس نے سونے وغیرہ کا لالچ دیا تھا، سونے چاندی کا لالچ دیا تھا، سکوں کا لالچ دیا تھا۔ لوگ خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے ابن زیاد کے حامی ہو گئے، جناب مسلم کے خلاف ہو گئے۔ جناب مسلم کی جب کہیں پناہ نہیں ملی تو ایک مسجد میں پناہ لی آپ نے، کسی طرح سے وہاں رات گزاری، اور جب صبح ہوئی تو پھر آپ نے کوشش کی اس درمیان کئی مرتبہ کہ آپ کوفے سے باہر چلے جائیں، لیکن ہر طرف سے حصار تھا، ناکہ بندی تھی، ہر طرف ہر راستے کے اوپر کم سے کم 2000 کا لشکر تھا ابن زیاد کا۔ چنانچہ جناب مسلم بھوک اور پیاس کے عالم میں خستہ ہوتے جا رہے تھے اور آپ کی کمزوری، ناتوانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لیے کہ بھوک اور پیاس اور فاقے میں آپ بسر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مومنہ کے دروازے پہ جا کر کے بیٹھے کہ ہو سکے تو کچھ پانی پلا دو، جس کا نام تاریخ نے طوا لکھا ہے۔ اس نے پانی پلا دیا، آپ کو سیراب کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ جلدی سے یہاں سے چلے جائیے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، آپ جہاں سے بھی سفر سے آئے ہوں وہاں واپس چلے جائیے۔ جو جناب مسلم فرماتے ہیں کہ طوا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ مسلم ابن عقیل ہوں، خانوادہ رسالہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں رسول خدا کا بھتیجا ہوں، مولا کائنات کا بھتیجا ہوں۔ چنانچہ جب طوا کے معلوم ہو تو مومنہ تھی، اس نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو اپنے یہاں پناہ دی، لیکن اس کا بیٹا دشمن سے ملا ہوا تھا۔ ابن زیاد تک خبر پہنچا دی کہ جناب مسلم یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، لہٰذا ابن زیاد ملعون نے 30,000 کا لشکر محمد ابن اشعث کی قیادت میں بھیج دیا جناب مسلم کا محاصرہ کرنے کے لیے۔ جب جناب مسلم نے 3000 لشکر کی سپاہیوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو آپ طوا کے گھر سے باہر آ گئے۔ آپ کو خیال تھا کہ ایک مومنہ کے گھر کی بے حرمتی نہ ہو، اس میں دشمن داخل نہ ہو، گھر کو پامال نہ کیا جائے، بڑا خیال تھا جناب مسلم کو۔ لیکن کاش آپ کربلا میں ہوتے بعد شہادت حسین، دیکھتے کس طرح سے خیام میں آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کو بے ردا کیا گیا، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں سیدانیاں منتقل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ جناب مسلم باہر آئے اور مقابلہ کیا، آپ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، بنی ہاشم کا شیر تھا، زبردست تلوار چلائی، کشتوں کے پشتے لگا دیے، یہاں تک کہ ابن اشعث نے ابن زیاد کو کہلا بھیجا کہ لشکر کم پڑ گیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ 3000 کا لشکر ایک آدمی کے مقابلے میں کم پڑ گیا، کہا کہ تم نے کسی بنی وقال سے مقابلہ سمجھا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ فوجوں پہ فوجیں آتی رہیں، جناب مسلم کی تاب نہ لا سکا لشکر، جناب مسلم تیغوں کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب دشمن تاب نہ لا سکا تو آپ کو دھوکے سے گڑھے میں گرایا گیا، اور جب گڑھے میں گرایا گیا تو چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، دارالامارہ لایا گیا جہاں ابن زیاد تخت نشین تھا۔ کہا تم نے حاکم کو سلام نہیں کیا، امیر کو سلام نہیں کیا کہ میرے امیر آقا حسین ہیں،
میرا سلام انہی کو پہنچے گا۔ اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کر کے ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ چنانچہ جلاد لے گیا دارالامارہ کی چھت کے اوپر جناب مسلم ابن عقیل کو، اور وہاں آپ نے چاہا کہ پانی پی لیں گرنے سے پہلے، لیکن پانی جب آپ کو دیا گیا تو وہ پانی آپ نے جیسے دہن مبارک کے نزدیک لے گئے تو خون آلود ہو گیا، پانی نہیں پیا۔ کہا کہ اب میرے نصیب میں شاید پانی نہیں ہے۔ کہوں گا اچھا ہوا آپ نے پانی نہیں پیا، لیکن جناب اصغر صاحب شرمندہ ہو جاتے کہ 3 دن کے بھوک و پیاس میں آپ تیر حرمنال کا نشانہ بنے۔ چنانچہ قوت بھی آ گیا کہ جلاد بے رحم نے آپ کو دھکا دیا، آپ دارالامارہ سے نیچے آئے اور آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی۔ مقاتل نے لکھا کہ آپ کے پیروں میں رسی باندھ کر کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ بڑا المناک دردناک منظر تھا۔ ایک مجہز نامی قبیلہ اٹھا، اس نے آپ کو چھڑایا اور آپ کی تجہیز تکفین کی۔ کوفے کی جانب میں امام حسین سفر کے آغاز کر چکے تھے، تو جناب مسلم نے کچھ وصیتیں کی تھیں وقت شہادت۔ آپ نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم اپنا رسول اللہ۔ کچھ وصیتیں کی تھیں، میرا یہ قرض ہے، میری ذرا بیچ کر کے ادا کر دینا، اور میرے آقا کو یہ پیغام پہنچانا کہ کوفے کی جانب نہ آئیں، یہاں کوفیوں نے دغا دی ہے، بے وفائی کی ہے۔ کوفے کی جانب امام حسین علیہ السلام آ رہے تھے اور دیکھا کہ کوفے کی جانب سے 2 سوار چلے آ رہے ہیں۔ امام نے ان کو روکا، پوچھا کیا بھائی مسلم کی کوئی خیر ہے، کوئی خیر خبر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مولا نہ پوچھے، تنہائی میں آئیے۔ جب مولا کو بتایا کہ جب ہم کوفے سے چلے تھے تو وہاں کا یہ ماحول تھا کہ جناب مسلم کی لاش کے پیروں میں رسن باندھ کر کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ بڑا المناک منظر تھا، مولا ہم سے دیکھا نہیں گیا۔ امام خیمے میں آنے کے بعد رقیہ کو قریب بلایا، جناب مسلم کی یتیمہ کو، اور سر کے اوپر دست شفقت پھیرا، اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے۔ اللہ اکبر، بڑی سخت منزل سے میں کہوں گا مولا آپ دست شفقت رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہی اپنا بابا سمجھنا، تمہارے بابا مسلم پردیس میں مارے گئے۔ کہوں گا مولا سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، رخساروں پہ تماچے لگائے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔